الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بحمد اللہ تعالی ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں جو مذہب عطا فرمایا یہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ایک خاص نمایاں اور منفرد مذہب ہے جس کی خصوصیات پوری دنیا پر واضح ہیں کہ جو چیزیں مذہب اسلام نے اپنے لوگوں کو عطا فرمائی، جو چیزیں جو اصول مذہب اسلام نے مسلمانوں کو جینے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے دیے، تمام اصولوں کا تعلق امن کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے، راحت کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہے۔ یہ چیزیں تب ہیں جب انسان ان چیزوں پر عمل کرے۔ انہی چیزوں میں ایک مذہب اسلام نے ہمیں جو عمل دیا وہ ہے حیا۔ اللہ تعالی نے ہم سب کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی گھر والیوں کو 100% پردے کا حکم دو اور پردے کی تلقین کرو۔ کیونکہ یہ جو دور اب آ رہا ہے اتنا پرفتن دور ہے کہ پوری دنیا پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے، قدم قدم پر انسان کے لیے جہالت پڑی ہے۔ دیکھو آج 1400 سال گزر چکے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں بالکل ساتھ ملی ہوئی ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بالکل قیامت آنے والی ہے۔ تو فتنوں کا دور جب شروع ہوگا اسی وقت قیامت آئے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس بات کی پیشین گوئی فرمائی کہ اب فتنے شروع ہو چکے ہیں۔ 1400 سال بعد آج کے دور کے اندر فتنوں کا مقابلہ کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے انسان کے اندر شریعت اسلام، مذہب اسلام کے اصول ہونے چاہیے۔ ہر بار یورپ نے، انگریز نے مسلمان کو پست کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، ان کے مذہب کو ناکام کرنے کے لیے، ان کے معاشرہ کو تباہ کرنے کے لیے، ان کی گھریلو راحت کو چھیننے کے لیے اس طرح کی رسم و رواج نکالے اور مسلمانوں میں رائج کیے کہ یہ اپنی تہذیب سے دور ہو جائیں۔ انہی رواج اور رسم میں سے ایک یورپ کا بنایا ہوا دن جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، آج 11 فروری 2022 ہے۔ اس دن کو 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کی تاریخ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 350 سال پہلے 270 عیسوی کو ایک عیسائیوں کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ جہاد مجاہدین جتنے بھی ہوں گے، ہمارے جنگ کرنے والے سپاہی جتنے بھی ہوں گے، کوئی بھی ان میں شادی شدہ نہیں ہوگا۔ اب جب اس نے یہ اعلان کر دیا تو آگے چند سپاہی بغاوت پر اترے اور انہی کے اندر چند پادری جو تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ وہ سال بعد موسم بہار کے آغاز میں 14 فروری کو چوری چوری
اس بادشاہ سے چھپتے ہوئے عورتوں کے ناجائز تعلقات قائم کروا دیتے تھے۔ تو اسی 14 فروری کے ناجائز تعلقات کی رسم کو لے کر آج تک عیسائی چلتے آ رہے ہیں۔ اس رسم کا 270 عیسوی سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ جب عیسائیت نے دیکھا کہ اس رسم کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک ہم مسلمانوں کو تباہ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے گھر والیوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی ماؤں کو ہم اسلام کے تشخص سے نکال کر یورپ کی تہذیب میں لا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس دن کو پھر شہرت دی، اس دن کو طول دیا، اور اس دن کے اندر کیے جانے والے رسم و رواج کو مسلمانوں کے سامنے ایک محبت کا پیغام بنا کر پیش کر دیا۔ آپ دیکھیں، عام سا مسلمان بھی ہو، اس کو بھی جب کہا جائے یہ بات فلاں انگریز نے کی ہے کہ مسلمان اس پر عمل کریں، تو میرے خیال میں ادنا سا مسلمان بھی اس بات کو مانے گا نہیں۔ یہ بات انگریز جانتا ہے، یہ بات یورپ جانتا ہے، جس لیے انہوں نے اس بات کو ہمارے سامنے بالکل واضح نہیں پیش کیا کہ مسلمان نے کہنا یہ تو انگریز کی طرف سے رسم ہے تو اس کو ہم کیوں پیش کریں۔ انہوں نے ہمارے سامنے اس 14 فروری والے دن کو ایک محبت کا دن بنا کر پیش کر دیا۔ اب اسکول و کالج کے لڑکے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے، گفٹ ہی تو دینا ہے، کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو کیا حرج ہے، اگر کوئی دن خاص کر لیا تو اس میں کیا ہو گیا۔ آپ بھی تو کہتے ہیں کہ آپس میں محبت ہونی چاہیے، تو اس سے محبت ہی بڑھ رہی ہے۔ دیکھو باطل کا وار کیسا ہے، ہم ان کے وار کو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی تہذیب کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بھائی جب ہم ان کی اس رسم کو عمل میں لائیں گے تو آپ دیکھیں جو ہمارے شہر کے اندر بچیاں پھر رہی ہیں، عورتیں چل رہی ہیں، وہ کن کی بیٹی ہیں؟ وہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بیٹی ہیں، مسلمان کی بیٹی ہے، اور مسلمان کی بیٹی کو جب ایک غیر محرم اس کو تحفہ دے رہا ہے، اس کو پھول دے رہا ہے، تو اس سے بات کتنی آسانی سے واضح ہوتی ہے کہ انگریز نے اس چیز کو رائج کرنے کے لیے آپس کے اندر ان کے جب ناجائز تعلقات ہوں گے، عورت کا مقام خود بخود ختم ہوتا رہے گا۔ آج یورپ کتنا پریشان ہے، آج ایک خاندانی سسٹم کو، فیملی سسٹم کو ایک ایک فرد ترستا ہے، ایک ایک انگریز اس سسٹم کو ترس رہا ہے۔ کہیں ان کو بیٹی نہیں ملتی، کہیں ان کو بیوی گھر کے کام کے لیے نہیں ملتی، کہیں ان کو ماں کی محبت حاصل نہیں ہے، کہیں ان کو رشتوں کا جوڑ حاصل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا خاندانی سسٹم خود تباہ کر دیا، آزادی دے دی اپنی عورتوں کو۔ اب عورتیں ترس رہی ہیں کہ مجھے کوئی ایک خاوند مل جائے جو صرف میرا ہو، اور مرد ترس رہے ہیں کہ مجھے ایک بیوی مل جائے جو صرف میری ہو، اور پوری دنیا میں انہوں نے شور مچایا امن اور محبت کا، جس چیز ان کو خود حاصل نہیں ہوئی۔ دیکھو نا، محبت ایک ایسی چیز ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ یہ مجھے مل جائے، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ تو انگریز نے شروع میں تو اس محبت کے نام کو اتنا طول دیا کہ رشتوں کا تقدس ہی بھول گئے، چند پیسوں کی خاطر زنا کو عام کر دیا، سہولت بنا دی، اب زنا عام ہے اور شادیاں ان کے ہاں رواج نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آج تک وہ ایک خاندانی سسٹم کو ترس رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم خود تو بستی کی طرف جا رہے ہیں اور مسلمان پرسکون ہیں، مسلمانوں کو اس سسٹم کے ساتھ ہم کیسے نقصان پہنچائیں، اس طرح کے طرح واقعات، ان کے فضول عجیب و غریب رسم و رواج۔ گرل فرینڈ کا تصور کس نے دی ہے؟ یہ گرل فرینڈ جو ہے، یہ لڑکی کے ساتھ دوستی کا تصور کس نے دی ہے؟ کسی مسلمان نے تو نہیں چلایا۔ اسلام کے کسی بھی پورے قرآن و حدیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں ہے کہ غیر محرم جو ہے وہ دوسری غیر محرم لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کر لے، کہیں بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو جھوٹا اور نقلی تعلق قائم کرتا ہے، غلط تعلقات قائم کرتا ہے، اسلام نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو انگریز نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان تو بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور ہم تو عورتوں کو عام کر کے اپنی بیویوں سے محروم ہو گئے، اپنی بیٹیوں سے محروم ہو گئے، اپنی ماں سے محروم ہو گئے،
اب تک یورپ کے اندر اس طرح کے مقامات ان کے علاقوں میں بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی عورت ناجائز بچہ پیدا کرتی ہے، اگر کوئی عورت ناجائز بچہ پیدا کرتی ہے، اس کو اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو اس بچے کو وہ فلاں جگہ پر ایک باکس بنا ہوا ہے حکومت کی طرف سے، اس میں جا کر پھینک دے، اور دوسرا اس کو اختیار ہے یا وہ اس بچے کی پرورش کر لے۔ یہ کوئی تہذیب ہے؟ یہ کوئی زندگی کا اصول ہے؟ اب پچھلے دنوں ایک تصویر آئی سوشل میڈیا پر، اس میں ایک عورت اسی باکس میں اپنا بچہ پھینک رہی ہے۔ بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ انگریز نے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کب پست تھے، 571 عیسوی میں انہوں نے نظر دوڑائی، عام الفیل ہاتھیوں والے سال پر نظر دوڑائی، کون سا ایسا سال تھا کہ جس میں مسلمان پوری دنیا میں مغلوب تھے، مسلمانوں کی تہذیب تباہ ہو چکی تھی، وجود میں تھی ہی نہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے نظر دوڑائی وہ 571 عیسوی، ان کے پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والا سال۔ اس میں وجہ کیا تھی کہ مسلمان ہم سے مرعوب تھے، مسلمان ہمارے نیچے لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کی تہذیب بالکل کسی کو معلوم ہی نہیں تھی، ان کی تعلیمات کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ دور ہمارا دور تھا، کیسر و کسرا کا دور تھا، تو ہم اگر دوبارہ اسی دور کو عمل میں لانا چاہتے ہیں، دوبارہ سے پوری دنیا کے اندر دولت اور سہولت کا غلبہ رکھ کے اپنی حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کی تہذیب پھر پیش کرنی ہوگی۔ وہی تہذیب لانے کے لیے انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں دیا موبائل۔ یہ موبائل ہمارے لیے نہیں بنایا گیا، یہ موبائل انگریز نے اپنی تہذیب ہم تک پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ انگریز نے یہ اپنی تہذیب پہنچانے کے لیے بنایا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے سارا استعمال ہو رہا ہے۔ اب تو ہر محاذ پہ ہمارے بڑوں نے، علماء نے دشمن کا مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے علماء بھی اب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا میدان بھی ہماری طرف سے دلائل کی دنیا میں خالی نہ رہے۔ اب انگریز نے دیکھا کہ یہ اس وقت ان کی کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی شعور نہیں تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیتے تھے، کوئی ماں کو نہیں مانتا تھا، کوئی بیٹی کو کچھ نہیں مانتا تھا، بیوی کا تصور ہی نہیں تھا، جس کا جتنا دل کرتا تھا شادیاں کر رہے ہوتے ہو، مشرکین مکہ کا دور۔ انہوں نے کہا اسی چیز کو پھر عام کرو، یہ پھر مغلوب ہو جائیں۔ ان کو ہرانے کا اور نیچے لگانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب یہ ہمارے نیچے لگے ہوئے تھے، جب یہ مغلوب تھے، اس دور کو دیکھو، اس دور کے اندر کیا تھا؟ عورت کا مقام نہیں تھا۔ اب بھی عورت کا مقام ختم کر دو، مسلمان تمہارے غلام بن جائیں گے۔ تو انہوں نے اس طرح کے رسم و رواج نکالے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہ انہوں نے ایک دن بنایا کہ جس دن سے یہ ہم پوری دنیا کے اندر تصور دیں کہ جی آپس میں محبت پیدا کریں لڑکے لڑکیاں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی غیر محرم کسی بھی غیر محرم کو کسی قسم کا وش نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسی غیر محرم کو گفٹ یا کوئی بھی تحفہ نہیں دے سکتا۔ یہ اسلامی تشخص ہے۔ جب انہوں نے اس چیز کو عام کرنا چاہا تو اسلام نے آگے سے بھی جواب دیا، تم کہتے ہو ہم تو عورت کو آزادی دے رہے ہیں، ہم تو عورت کو اختیارات دے رہے ہیں، عورت کو حقوق دے رہے ہیں، حقوق نسواں کے نام سے مسلمانوں کی عدالتوں میں پارلیمنٹ میں بل پاس ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے نا، یہ کس لیے ہے؟ کسی بھی بات کو انگریز نے کسی جگہ پر رائج کرنا ہو، دشمن نے کسی بھی بات کو منوانا ہو، تو وہ سب سے پہلے اس بات کا تاثر دیتا ہے، سب سے پہلے اس قوم کے اندر اس بات کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ اب یہ تصور ہی دیا نا کہ آپس میں محبت جڑ جائے گی، لڑکے لڑکیوں کے تعلقات بن جائیں گے۔ تو اسلام نے جواب دیا، آپ ہمیں عورت کے حقوق کیا سکھاؤ گے؟ ہمیں تو اسلام نے عورت کے حقوق سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس بیٹی ہو، کسی کے پاس بہن ہو، وہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی اچھی شادی کرے، بہترین بندوبست کرے، اللہ نے اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ یہ اسلام نے عورت کے حقوق بیان کیے۔
اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی مذہب نے عورت کو مقام نہیں دیا. آپ نے حال ہی میں یہ واقعہ بھی سنے کہ انڈیا بھارت کے اندر ایک کالج کے اندر ایک مسکان نامی لڑکی، اس کا پیچھا کیا ہندو لڑکوں نے، اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے نعرے لگائے کہ اگر کالج میں آنا ہے تو نقاب اتارو، پردہ اتارو. پردہ کس چیز کا ہے؟ ہم پردے کو نہیں مانتے. اس ایک شیر بہادر لڑکی نے ایک اللہ اکبر کی صدائی لگائی. صرف کیا کیا اس نے؟ آپ حضرات نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو. اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو میرے اللہ کی طاقت ہے پوری دنیا میں کسی کی وہ طاقت نہیں ہے. اس نے اللہ اکبر کی صدا لگائی. عورت ذات کا مقام مرد کے آگے آدھا ہوتا ہے. حقوق کے اعتبار سے عورت کا مقام زیادہ ہے اور شان کے اعتبار سے عورت کا مقام آدھا ہے. آپ اندازہ لگا لیں اس اکیلی بہادر لڑکی نے کتنے وہ جوان لڑکے تھے وہ اس کو تنگ کرنے کے لیے پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن وہ ڈری نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، جس سے یہ بڑی آسانی سے بات سمجھ آتی ہے کہ ہر جگہ پر اگر غالب طاقت ہے تو میرے اللہ کی طاقت ہے. اسلام نے عورت کو ماں کا مقام دیا، بیوی کا مقام دیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے عورت کی گود تھی، جب دنیا سے گئے عورت کی گود تھی. تو عورت کا کتنا بڑا مقام ہے. وراثت کے جو 12 اصول ہیں، 12 حقوق ہیں وراثت کے کل، جن میں سے 4 مقامات پر مرد وارث بنتا ہے، 8 مقامات پر عورت وارث بنتی ہے. اب بتاؤ زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ 8 زیادہ ہے 4؟ تو عورت کے زیادہ حقوق بیان کیے گئے. جو اہمیت عورت کے مقام کو اسلام نے دی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دی. اللہ نے قرآن پاک نے کئی مقامات پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس نے تجھے پیٹ میں اٹھایا تھا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کتنا مشکل کام ہے بچے کو پیٹ میں اٹھانا. اللہ نے عورت کا ماں کی صورت میں مقام بیان کیا، بہن کی صورت میں مقام بیان کیا گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا بیٹی ہونے کی صورت میں حق بیان کیا گیا، بہن ہونے کی صورت میں حق بیان کیا گیا، ماں ہونے کی صورت میں حق بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ نے سیدھا آ کر سب سے پہلے یہ اہم واقعہ کس کو بتایا تھا؟ اپنی بیوی کو. سب سے اہم بات اسلام کہتا ہے اپنی بیوی سے شیئر کرو، اور انگریز کیا کہتا ہے کہ اس کو اپنا کھلونا بناؤ، اس کو اپنا غلام بناؤ. ہم تو عورت کو بادشاہت دینا چاہتے ہیں. عورت کی حفاظت کا پردہ انتظام اسلام نے کیا ہے، اور آزادی کے نام پر عورت دنیا کے اندر معاشرے کے اندر بدنامی، بے عزتی اور غلامی خریدے گی. اسلام نے اس کی حفاظت. دیکھو کوئی بھی چیز قیمتی ہو، کوئی چیز قیمتی ہو اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے یا آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے؟ تو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. مذہب اسلام عورت کو قیمتی چیز کہتا ہے. تو اس لیے عورت کو چاہیے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے پردے کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو اس شریعت اسلام کے پردے والے حکم کو ترجیح دینے کی اور یورپ کے کلچر سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.